امام رضا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ شیعوں کے معصوم امام گئے ہیں، ہم جنس پرست ہیں، آپس میں کارروائی ڈالنے والے ہیں۔ چلیں روایت کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون الاخبار الرضا، جلد 1 صفحہ نمبر 191۔ روایت ہے کہ امام رضا نے ابو جعفر کو جب دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، اس کو گلے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے درمیان چمی کی اور پھر اس کو چادر کے اندر کھینچا اور اس کے ساتھ کچھ کیا۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، یہ لوگ آل رسول کے بغض میں اس قدر گر جاتے ہیں کہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس شخص کو اتنی حیا نہیں آئی، اسے اتنا شرم نہیں آیا کہ میں باپ اور بیٹے کے بارے میں، اور وہ بھی جو آل رسول ہیں، اگر ہم نے بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے روایتیں پڑھنا شروع کی تو پھر آپ کی گستاخی والا کیڑا جو ہے وہ جاگ جائے گا اور پھر آپ در در بھاگتے پھریں گے کہ گستاخی ہو گئی اور گستاخی ہو گئی۔ یہ روایت جس وقت کی ہے وہ نازک مرحلہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو زہر مل چکی ہے، اور جس دوسری شخصیت کا تذکرہ یہ حرامزادہ اپنی ویڈیو میں کر رہا ہے، ابو جعفر، یہ ابو جعفر کو نیت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، جو فرزند ہیں امام رضا علیہ السلام کے، یعنی یہ جو دو باتیں کر رہا ہے یہ باتیں باپ اور بیٹے کے بارے میں کر رہا ہے۔ جب باپ کو زہر مل چکی ہے اور 7.5 سال کا بیٹا باپ کے آخری لمحات میں اپنے باپ کے پاس آیا ہے، اور باپ نے اپنے آخری لمحات میں اپنے 7.5 سال کے بیٹے کو اپنے پاس لٹایا ہے، اور باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا ہے اور بیٹے نے باپ کا بوسہ لیا ہے۔ جو روایت ہے وہ اس وقت میرے سامنے، یہ کتاب عیون الاخبار میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام کو زہر مل چکی، اپنے حجرے میں موجود تھے، تو ان کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی حیات گرامی اس وقت 7.5 سال تھی، وہ اپنے بابا کے پاس آئے اور باپ نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لٹایا اور باپ نے بیٹے کے چہرے کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس روایت میں کہا گیا، جو وہ شخص بیان کر رہا ہے، وہ مکمل جھوٹ ہے۔ جو روایت یہاں پہ ہے وہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام، جنہیں ابو جعفر کہا جا رہا ہے، وہ پہنچے اپنے والد گرامی کے کمرے میں، تو اس وقت کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنا گھر ہر طرف سے بند کروایا ہوا تھا، تو ابو سلط نے پوچھا کہ مولا آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام یعنی حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں پہنچایا ہے، اسی خدا نے مجھے اس بند گھر کے اندر بھی پہنچا دیا ہے۔ اور پھر باپ نے جب بیٹے کو دیکھا تو اپنے پاس بستر میں لٹایا، ان کے چہرے کا بوسہ لیا دونوں آنکھوں کے درمیان، اور پھر کچھ دیر کے بعد امام رضا علیہ السلام اور باپ بیٹے کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں، اور ان باتوں کے بعد کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو زہر مل چکی تھی تو کچھ جھاگ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے چہرے پر آئی، جسے امام محمد تقی علیہ السلام نے محبت سے اپنے چہرے سے اس جھاگ کو صاف کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کچھ راز ہیں امامت کے کہ جن میں یہ لفظ موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے سینہ مبارک سے کوئی چیز برآمد ہوئی کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام نے نگل لی۔ یہ امامت کے سلسلے ہیں اور خداوند عالم بھی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ ایک باپ کو زہر مل چکی ہے اور بیٹا 7.5 سال کا اپنے باپ کے آخری لمحات میں اپنے باپ سے ملنے آیا ہے۔ اس کے آخر میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس شخص نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام پھر وہاں سے چلے نہیں گئے۔ جو روایت کے لفظ ہیں وہ لفظ یہ ہیں کہ فوراً بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔